الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله رواہ البخاری۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام جیسی ایک بڑی دولت سے نوازا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، خیر امت کا لقب عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم لوگ آپس میں وقت مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، لکھا پٹی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا مال لیتا ہے اور واپسی کے ارادے سے لیتا ہے، ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کا مال لے رہا ہے لیکن دینے کا ارادہ نہیں ہے پہلے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیتا ہے فرمایا۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، اس آیت سے پہلے بہت سارے احکامات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، خاص کر سورہ بقرہ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، تو مدنی معاشرہ قائم ہوا، احکامات نازل ہوئے، نماز باجماعت کا حکم، جمعے کا حکم، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی تفصیلات مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف احکامات نازل فرمائے۔ خصوصاً جو ہے یہ جس معاشرے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم رہتے تھے، اس معاشرے میں سودی کاروبار عام تھا۔ لوگ سود پر لینا دینا ایک معمول تھا، پورا معاشرہ جو ہے سود میں ڈوبا ہوا تھا۔ خاص کر مدینہ منورہ میں یہودیوں کا جو ہے خاص کر اس زمانے میں تجارت ہی عام طور پر سودی کاروبار ہی کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ایسے معاشرے میں سودی نظام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حرام کر دیا، تجارت کو حلال فرمایا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، سب سے پہلے آیت نازل ہو گئی خاص کر کے معاملات کے اندر کہ تمہارے لیے اللہ نے بزنس حلال کیا، تجارت حلال کیا، اور جو ہے انٹرسٹ، سود جسے ہم تمل میں وڈی کہتے ہیں، اسے حرام کر دیا۔ اب جو ہے مدنی معاشرے میں، چاہے وہ معاشرہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہاں ہر طرح کے لوگ آرام کی زندگی تو نہیں گزارتے، ہر آدمی کو مالی ضرورت پیش آتی ہی رہتی ہے، ہر انسان کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ جو ہے صدقہ وغیرہ لینا پسند بھی نہیں کرتے،
ایک طرف جہاں اسلام نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، اور دوسری طرف لوگوں کو صدقہ اور خیرات پر بھی ابھارا تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ صدقہ و خیرات کی فضیلتیں بیان کی گئی، اللہ کے راستے میں دینے والوں کے لیے بڑی آیتوں کے اندر وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے صدقات اور خیرات لینا پسند نہیں کرتے، ہر آدمی جو ہے صدقہ و خیرات کر بھی نہیں سکتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں صدقہ و خیرات لینا پسند بھی نہیں کرتے، غیرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں لوگ جو ہیں مجبوراً قرض لینے پر آمادہ ہوتے ہیں ضرور، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات میں سب سے اہم حکم قرض سے متعلق جو نازل فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت پورے قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی آیت خاص کر قرض سے متعلق ہی ہے۔ آیت مداینہ کہا جاتا ہے اسے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات میں، عقائد میں، معاشرت میں، معاملات کے اندر بے شمار آیتیں تو ہیں، لیکن سب سے بڑی آیت جو نازل ہوئی تفصیل کے ساتھ، احکامات کے ساتھ، وہ آیت ہے قرض سے متعلق، کہ قرض لینے کے اصول کیا ہیں، دینے کے اصول کیا ہیں، قرض لینے والے کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ ایک آیت کے اندر تفصیل سے بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح 3 باتیں شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرض کے معاملے میں۔ سب سے پہلی بات یہ فرمایا کہ عام طور پر قرض لینے کے بعد دینے کے مسائل میں آپس میں جھگڑوں کا امکان رہتا ہے۔ ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے کہ آدمی جو ہے دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے، جس نے قرض دیا اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، آپس میں جو ہے رنجشیں ہوتی ہیں، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ 3 اصول ہمیشہ یاد رکھو فرمایا۔ قرضوں کے معاملے میں آپس میں جب بھی تم معاملہ کرو، خاص کر کے قرض کا معاملہ، تو پہلا حکم یہ دیا فاکتبوہ، لکھ لیا کرو، قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جو بھی چیز آپ آپس میں طے کرتے ہیں، لینے کا، دینے کا، وقت کا، یہ ساری چیزیں پہلے سے کیا ہونا چاہیے؟ تحریر میں ہونا چاہیے، ریٹن میں ہونا چاہیے، لکھ کر رکھنا چاہیے، تاکہ آپ بعد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت وغیرہ نہ آئے۔ بطور ثبوت، بطور دلیل آپ پیش کر سکیں کہ میں آپ کو قرض دیا تھا اور آپ مجھے قرض لیے تھے، آپ مجھ سے قرض لیے تھے۔ یہ ساری باتیں جو تحریر میں اگر ہوں گی، لڑائی جھگڑے کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے۔ پہلا حکم آیا فاکتبوہ، لکھ لیا کرو۔ دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ خصوصاً ایک مدت متعین کر لو، الی اجل مسمى۔ قرض آپ دے رہے ہیں، پہلے سے وقت متعین کر لیجئے، کتنے مہینوں کے لیے آپ دے رہے ہیں، کتنے دنوں کے لیے آپ دے رہے ہیں، تاکہ ادائیگی کے وقت میں آپ مطالبہ کر سکو۔ وقت متعین ہونا چاہیے، دوسرا اصول۔ تیسرا اصول یہ فرمایا کہ گواہ مقرر کر لو، باقاعدہ اس میں گواہ مقرر کرو۔ 2 گواہ ہونا چاہیے مردوں میں سے۔ اگر 2 گواہ مقرر نہیں ہیں، ایک مرد ہے تو 2 عورتیں باقاعدہ گواہ مقرر کر لو، تاکہ جو ہے بطور ثبوت، بطور دلیل آپ پیش کر سکو، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ 3 اصول بڑے اہم اصول۔ لکھ لیا کرو، وقت متعین کر لو، باقاعدہ اس پر گواہ مقرر کر لو۔ 3 اصول بیان ہاں اگر آپ کو لکھنے نہیں آتا ہے تو اس میں یہ بھی فرمایا تو آپ ایسے آدمی سے مدد حاصل کرو جو لکھنا جانتا ہے۔ جو آدمی لکھنا جانتا ہے اسے باقاعدہ آپ جو ہے مدد حاصل کرو۔ چھوٹی باتیں بھی لکھو، بڑی بات بھی لکھو، خاص کر کے انصاف کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے اصول بیان فرما دیے۔ خصوصاً معاملات کے اندر ہی آدمی جو ہے پرکھا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اور معاملات کی صفائی سے آدمی کی صحیح ہونے کی دلیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرما دیا کہ پہلے خاص طور پر لکھنے کا حکم، وقت متعین کرنے کا حکم، گواہوں کو سامنے رکھو، 2 گواہ مردوں میں سے رکھو۔ اگر 2 گواہ نہیں ہیں، ایک مرد ہے 2 عورتیں، باقاعدہ جو ہے ایک مرد 2 عورتیں، تاکہ جو ہے تمہارا معاملہ صاف صاف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد قرض کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ باقاعدہ قرآن اور حدیث کے اندر ضرورت کے موقع پر، جب آدمی کو شدید ضرورت ہو معاشرتی زندگی میں، مختلف حالات میں، تو قرض لینے کی مشروعیت بھی جو ہے قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے۔
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ سے 40,000 آپ نے بطور قرض لیے۔ پھر وقت آیا جب مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا قرض ادا فرمایا، قرض ادا کر کے دعا بھی دیے، فرمایا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، تمہارے اہل و عیال میں اللہ برکت دے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لینے والا جب قرض ادا کرتا ہے تو باقاعدہ اس کے حق میں دعا بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرض بھی لیا، قرض کی ادائیگی بھی ہوئی، قرض کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے دعا بھی دی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ لوگ آپس میں قرض دیتے بھی تھے، قرض لیتے بھی تھے ضرورت کے موقع پر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی حدرد ایک صحابی تھے، ان کو قرض دیا تھا۔ قرض کا مطالبہ ہوا، مسجد میں ہی تھے دونوں، آواز بلند ہو گئی مسجد کے اندر ہی مطالبے کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے، فوراً باہر تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سمجھنے کے بعد حضرت کعب بن مالک سے اشارتاً فرمایا، اے کعب تم جو ہے ان کا قرض آدھا معاف کر دو، آدھا قرض ان کا معاف کر دو۔ تو حضرت کعب نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سرار آنکھوں پر، انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر حضرت جو ابن ابی حدرد تھے جنہوں نے قرض لیا تھا ان سے فرمایا اٹھو ان کا قرض ادا کرو، فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ابن ابی حدرد سے فرمایا کہ اٹھو اور ان کا قرض ادا کرو۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت جانتے تھے اور ان کی حالت بھی جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان سے کہا کہ حضرت کعب سے ان کا آدھا قرض معاف کر دو۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جو مسائل جو ہوتے تھے، قرضوں کے مسائل، کبھی اس طرح کی چیز ہو بھی گئی تو آپ فوراً جو ہے اسے سال کرتے تھے، حل کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرض لینا دینا ضرورت کے اعتبار سے جائز ہے، قرض کا معاملہ جو ہے کوئی معیوب نہیں ہے، یہ سب ضرورت کے وقت ہے۔ بلا ضرورت آدمی قرض نہ لے، ضرورت کے موقع پر قرض لینے کو بھی شریعت جائز قرار دیتی ہے، قرض دینے کو بھی بلکہ ثواب کا عمل قرار دیتی ہے۔ لیکن بعض حالات میں جہاں ضرورت ہی نہ ہو آدمی بلا ضرورت آدمی قرض لیتا ہے، یا اپنے اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، خواہ جو اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے چکر میں، بعض مرتبہ یہ قرض جو انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اس کی ادائیگی کی طاقت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے قرض جو انسان کے لیے وبال جان بن جائے، ایسے قرضوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہوں کے بوجھ سے بھی، قرض کے بوجھ سے بھی۔ قرض اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے گناہوں سے بھی، عاجزی سے بھی، بخیلی سے بھی، سستی سے بھی، جہاں جہاں جو چیزیں معیوب تھیں ان میں سے آپ نے باقاعدہ جو ہے قرض کو بھی شامل فرما کر اللہ کی پناہ طلب کی۔ اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں قرضوں سے، قرضوں کے بڑھ جانے سے، من غلبۃ الدین وقہر الرجال، قرضوں کے بڑھ جانے سے، لوگوں کے ہم پر مسلط ہونے سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، قرض سے آپ اتنا زیادہ جو ہے پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے پناہ طلب کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، دیکھو جب آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، وقت پر ادا نہیں کرتا، مقروض ہو جاتا ہے، تو آدمی جو ہے مقروض ہونے کے بعد جس کو ادا کرنا ہے قرض، اس کے پاس جب بھی بات کرتا ہے وعدے کرتا ہے، جب وعدے کرتا وعدہ نہیں نبھاتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کر کے پھر جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے، کئی مصیبتیں ساتھ میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے میں جو ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ قرض جو اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی جو ہے مجبور ہوتا ہے، قرضوں پر وعدے، قرض کی ادائیگی کے لیے وعدے کرتا ہے، نبھا نہیں سکتا، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو قرض کے ساتھ یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پناہ مانگتے تھے۔ بلکہ محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قرض لینا، بلا ضرورت قرض لینا ایک معیوب عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، کہ بلا ضرورت لوگوں سے قرض لینا، قرض کی عادت بنا لینا اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے۔
ضرورت پر لینا الگ چیز ہے، لیکن بلا ضرورت لینا، آدمی کو ضرورت ہی نہ ہو، یہ چیز ناپسندیدہ۔ پھر اسی طرح قرض دینے کی طاقت ہی نہیں، ہم اتنا قرض لے رہے ہیں، ہم ہیں 50,000 روپے تک کسی کے پاس قرض لے کر ادا کر سکتے ہیں، لیکن 50,000 کی طاقت سے بڑھ کر ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم 2 لاکھ روپے لوگوں سے قرض لیتے ہیں۔ باقاعدہ جو ہے آدمی لون پر لون لیتا ہے یہاں سے وہاں تک، اور اس کے پاس ادا کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، پراپرٹی بھی نہیں ہے، جائیداد بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود قرض لے رہا ہے۔ کس بنیاد پر لے رہا ہے آدمی قرض؟ تو ایسی صورت میں ہی یہ قرض لینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، حالانکہ ضرورتاً آپ نے قرض بھی لیا، لیکن پناہ جو مانگ رہے ہیں کہ ایسی حالت پیدا نہ ہو جائے کہ آدمی اپنے بس سے باہر ہو، طاقت سے بڑھ کر قرض لے لے، مجبور ہو جائے آدمی، یہاں تک اپنا گھر بیچنے پر مجبور ہو جائے، یہ صورت نہ ہے۔ اپنی جائیداد بیچنے پر مجبور ہو جائے، یہ صورت نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرض سے معاملے میں پناہ مانگتے تھے۔ بعض مرتبہ آدمی جو ہے قرض لیتا ہے لیکن دینے کے معاملے میں ٹال مٹول کرتا ہے، اور نیت بھی پہلے سے صاف نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر قرض لیتا بھی ہے ضرورت کے موقع پر، پہلے سے ارادہ ہو قرض ادا کرنے کی، ایک تو طاقت کے مطابق قرض لے، اس کے علاوہ دینے کی نیت بھی ہو۔ بہت سارے معاملات ہماری نیت پر موقوف ہوتے ہیں، اسی لیے وہ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے قرض لیا لوگوں کو ادا کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ پہلے سے اگر دینے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اگر کسی نے قرض لیا ارادہ تو دینے کا نہیں ہے، تو فرمایا جس نے لوگوں کا مال لے کر ہڑپ کرنے کے ارادے سے لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی مہیا نہیں فرماتا، آسان نہیں کرتا۔ تو اس لیے خاص طور پر جب ضرورتاً آدمی قرض بھی لے رہا ہو تو پہلے نیت صاف ہونی چاہیے، ضرورتاً لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو جب اسباب مہیا کرے گا تو میں ضرور دے دوں گا، جلد سے جلد اس سے چھٹکارا پا لوں گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر آدمی جو ہے لیتے وقت میں اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں خرابی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت نہیں دیتا، اور نہ اس کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا معاملہ قیامت کے دن پیش ہوگا، وہ بہت سارے نیکیوں کے ساتھ آتا ہے، یہاں تک کہ اس نے جہاد بھی کیا، اللہ کے دشمنوں کو قتل بھی کیا۔ پھر جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو بہت ساری نیکیوں کے ساتھ اس کا معاملہ جو قرض کا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر میں جہاد میں بھی شریک ہوں اور بہت ساری نیکیوں کے ساتھ بھی آؤں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سوائے قرض کے سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ چاہے آدمی اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جاتا ہے تو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، اس لیے کہ لوگوں کا معاملہ ہے، حقوق العباد ہے، یہ لوگوں کا حق ہے۔ جب تک لوگ معاف نہ کریں، جب تک لوگ معاف نہ کریں، اس معاملے میں آدمی کو محتاط ہونا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد ہے، یہ لوگوں کا حق ہے۔ یہ لوگوں کے حق کی ادائیگی کے معاملے میں ہمیشہ آدمی محتاط ہو، بلا ضرورت لوگوں سے قرض لینا، اپنے اوپر قرض کو جو ہے چڑھا لینا، اتنا چڑھا لے کہ آدمی قرض ادا کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، اس کا سکون ختم ہو جائے، راحت ختم ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں خاص کر انسان کی زندگی میں دکھاوے کے موقع پر یہ سب چیزیں آتی ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور خصوصاً جو ہے آدمی ناجائز طریقے سے، سودی طریقے سے، حرام مال لے کر کے، سودی کاروبار سے، یا جو ہے انٹرسٹ پر مال لے کر کے جب آدمی کاروبار کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کے اندر برکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو لوگ قرض لیتے ہیں لون کے نام سے، 0% کے نام سے، یا جو فائنانس میں سود پر جو قرض لیتے ہیں، ان سب چیزوں میں اللہ برکت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اللہ نے صاف فرما دیا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کر دیا۔ سود کا لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، اللہ ہے کہ آدمی کسی کے پاس قرض لے رہا ہے بلا سودی قرض، جیسے بیت المال وغیرہ میں باقاعدہ کئی مقامات میں، شہروں میں بیت المال کا نظام ہے، تو آدمی وہاں سے لیتا ہے اور ادا کرتا ہے، یہ الگ صورت ہے۔ لیکن سودی طریقے سے قرض لینا،
یہ چیز انسان خاص کر ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے قرض لینا جب تک آدمی کے لیے مجبوری نہ ہو، آدمی قرض کے میدان میں آگے نہ بڑھے، اور خصوصاً سودی قرضہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ پہلے سے آدمی کی نیت اگر صحیح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ قرض لے رہا ہے مجبوراً، دینے کا ارادہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ بعض مرتبہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ صاحب حیثیت بنا کر کے وہ لوگ جو ہیں لوگوں کا تعاون بھی کرتے ہیں، تو قرض دینے کی بڑی فضیلت بھی آتی ہے۔ جہاں سود حرام کیا گیا تو دوسری طرف جو ہے اہل خیر حضرات کو بڑی ترغیب بھی دی گئی کہ لوگوں کی ضرورت پر کام آؤ۔ شریعت نے جو ہے صرف ایک معاملہ نہیں کیا، جہاں سودی کاروبار کو حرام قرار دیا تو دوسری طرف اہل خیر حضرات سے فرمایا کہ تم جو لوگوں کے کام آؤ، اگر تم دنیا میں کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو کم کرو گے، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتیں آپ سے کم کر دے گا فرمایا۔ خاص کر قرض دینے کی بڑی فضیلت آئی حدیث میں، خاص کر صاحب خیر جن کے پاس اللہ نے دولت دیا ہے، وہ لوگوں کا تعاون کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو آدمی قرض دیتا ہے گویا کہ وہ صدقہ کرنے کے برابر ہے فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان السلف یجری مجرا شطر الصدقہ، کہ قرض جو ہے آدھے صدقے کے برابر ہے فرمایا۔ لوگوں کا تعاون کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، دینے میں، لینے میں، قرض کے مطالبے میں، ہر چیز میں سہولت پیدا فرمانا، تو ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی، خاص کر کے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ خاص کر سہولت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، ہر معاملے میں نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، قرض دینے میں بھی، قرض لینے میں بھی، قرض وصول کرنے میں بھی۔ تو خاص کر کے شریعت جو ہے دونوں طرف سے، ایک طرف بلا ضرورت قرض لینے سے باقاعدہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور باقاعدہ پناہ مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قرض سے پناہ مانگو، قرض سے پناہ مانگو، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو۔ جو آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو آدمی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی، اگر بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے دخل رجل الجنہ، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا، فرأى مکتوبا علی بابها، اس نے دیکھا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے الصدقۃ بعشر امثالها، کہ صدقہ و خیرات کرنے سے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ ایک حصہ اگر آپ دے رہے ہیں تو 10 گنا اللہ آپ کو دے رہا ہے نیکیاں، اجر اور ثواب۔ والقرض ب18، لیکن قرض اگر آپ دیتے ہیں تو فرمایا کہ 18 گنا بڑھ کر آپ کو ثواب ملے گا فرمایا۔ گویا کہ کسی کا تعاون کرنا، مدد کرنا، مصیبت کے وقت میں کام آنا، گویا کہ 18 گنا ثواب حاصل کرنے کے برابر ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ ایک حدیث میں تنگ دست انسان کو مہلت دینے کی فضیلت بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من انذر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ، کسی انسان نے کسی ضرورت مند انسان کو، تنگ دست انسان کو، ایک غریب انسان کو مہلت دیا تو روزانہ جو ہے جتنا وہ مہلت دے رہا ہے تو اس کے برابر اس کے لیے صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی جو ہے صدقہ کرے گا وہ ثواب جو ہے اسے قرض دے کر مہلت دینے والے کے لیے فرمایا کہ یقیناً اسے ثواب ملے گا۔ گویا کہ قرض دینا، ضرورت پر ایک انسان کا تعاون کرنا، صدقے کے ثواب کے برابر، یہ بھی شریعت جو ہے اسے رہنمائی کرتی۔ اور دوسری طرف جو حضرات قرض لیتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ قرض ادا کرنے کی پوری کوشش کرو، یہ بھی ایک امانت ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے کہ تم لوگوں کی امانت واپس کر دو، جو آپ نے لیا ہے لوگوں سے فوراً ادا کر دو۔ قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ قرض یہ بھی ایک لوگوں کا حق ہے، جیسا آپ لیے ہیں ویسا آپ کو دینا بھی چاہیے فرمایا۔ بلکہ وہ حدیث جو بخاری کے شروع میں جو بیان فرمایا گیا، جس نے لینے کی نیت سے قرض ادا کرنے کی نیت سے قرض لیا ہے خود اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے فرمایا۔ تیسری ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیار الناس احسنهم قضاء، لوگوں میں سب سے اچھے لوگ، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرض کی ادائیگی میں اچھے ہوتے ہیں۔
قرض ادا کرتے ہیں، ہر حال میں جو ہے لکھا ہوا معاملہ ہے، باقاعدہ قرض ان کے پاس لکھا ہوا ہے اور جلد سے جلد ادا کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ خوشخبری دی گئی کہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں۔ بلکہ وعید کے طور پر وہ حدیث کافی ہے کہ جو لوگ قرض لیتے ہیں، قرض ادا نہیں کرتے، پھر اس کے ساتھ قرض کے ساتھ ہی وفات پا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جنازہ لایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے ہیں کیا بھائی اس کا کچھ قرض وغیرہ کچھ ہے کیا؟ تو کہا جاتا ہے ہاں وہ مقروض ہے اللہ کے رسول، اس کے اوپر قرض ہے۔ تب آپ فرماتے ہیں صلو علی صاحبکم، میں تو نماز نہیں پڑھاتا اس مقروض آدمی کا، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقروض انسان کے جنازے کو نماز جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میرے اوپر ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھائے۔ کتنا معاملہ سنگین ہے کہ لوگ جو ہیں قرضوں کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ جو ہے جہاں جہاں نماز جنازہ ہوتی ہے پہلے اعلان ہونا چاہیے، اس کے وارثین کو اس میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا اعلان ہونا چاہیے، چاہے اس کے بھائی ہوں، چاہے اس کے اولاد ہو، یا اس کے کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو کسی بھی انسان کے جنازے کو دفنانے سے پہلے، نماز پڑھانے سے پہلے اعلان ہو جائے۔ بعض جگہ ہوتا ہے اس کا اہتمام، خود اولاد آگے بڑھ کے بولتی ہے کہ جو جن کا جو بھی قرض ہے ہمارے پاس آپ رجوع کیجئے، ہم جو ان کا قرض ادا کر دیں گے۔ تو ہر آدمی باقاعدہ جو ہے لکھ کر رکھنا، یہ تو پہلے سے ہے ہی معاملہ۔ اگر ولو بالفرض معاملہ جو ہے قرض ہے پہلے سے، ان کے وارثین کا ذمہ ہے کہ آگے بڑھ کر کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں۔ جس طرح ہم لوگ میت کے چھوڑے ہوئے مال کے لیے وارث بننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو میت کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی تو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر کچھ قرض چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ بھی حق ہے وارثوں کا، صرف چھوڑے ہوئے مال میں ہی وارث جو حقدار نہیں ہے، قرض اگر ہے تو قرض کی ادائیگی ان کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، وفات سے پہلے اپنے فرزند ابن عمر سے کہتے ہیں میرا فلاں 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 قرض ہے بیٹا، تم جو ہے اس کی ادائیگی کر دو، اپنے خاندان والوں سے جمع کرو، اگر تم سے نہیں ہوتا ہے فلاں فلاں سے قرض لے کر کے ہمارا قرض ادا کرو۔ باقاعدہ جو ہے آپ نے وصیت فرمائی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ یہ قرض بہت اہم چیز ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب ہم پراپرٹی تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم سے پہلے خاص کر کے پہلا جو حق ہے وراثت کی تقسیم سے پہلے، پہلا جو معاملہ ہے کفن دفن کا خرچ نکالیں گے۔ اگر کوئی تیار نہ ہو میت کا خرچہ اٹھانے کے لیے، میت کے چھوڑے ہوئے مال میں پہلا حق جو ہے خود اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ دوسرا جو بنیادی حق ہے قرض دیکھیں گے پہلے کتنا قرض ہے۔ اگر مال جو ہے اتنا ہی ہے جتنا قرض بھی ہے، پہلے قرض ہی ادا کریں گے۔ ہر حال میں جو قرض کی ادائیگی ہوگی۔ دوسرا حق ہے یہ قرض پراپرٹی کے معاملے میں۔ تیسرا حق ہے وصیت کی تنفیذ کا معاملہ۔ اگر وصیت ہے، وصیت زبانی ہو یا تحریری ہو، وہ وصیت پوری کرنا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہی باقی مال کو تقسیم کرنا ہے وارثوں میں۔ یہ اہم چیز ہے۔ قرض جو ہے ہر حال میں ادا ہونا چاہیے، پراپرٹی کی تقسیم میں بھی۔ پھر اسی طرح بعض قرضوں میں سے قرض ایسا بھی ہے عورتوں کا مہر ہے۔ آج الحمدللہ مہر جو ہے مہر معجل ادا کیا جاتا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا پہلے مہر معجل کا رواج نہیں تھا۔ لوگ جو ہیں اکثر جو ہے 10,000 15,000 8,000 10,000 ایسے نام سے جو مہر رکھتے تھے، لیکن دیتا ہی نہیں تھا کوئی۔ یہاں تک کہ بیوی کا معاملہ جو ہے اتنا آخری تک معلق رہتا تھا، جنازہ نکل جاتا شوہر کا، بعد میں کوئی پوچھتا ہے، عورت سے پوچھئے، بیوہ سے پوچھو قرض ادا ہوا یا نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا ہے تو معاف کرنے بولو۔ تو یہ بھی جو ہے خاص کر کے عورت کا جو مہر ہے اس کے قرضوں میں سے قرض ہے۔ اس لیے آدمی جو ہے وفات سے پہلے ہی کوشش کرے، اگر کسی نے مہر نہیں دیا ہے تو اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ عورت کا حق ہے۔ وہ عورت جو ہے اپنا حق باقاعدہ جو ہے وصول کر لے۔ بعض جگہ میں لوگ دینا چاہتے ہیں، عورت لینا نہیں چاہتی، اپنے وہم اور خیال کے مطابق یہ عورت سمجھ لیتی ہے اگر شوہر نے مہر دے دیا تو شوہر کا انتقال ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنا حق لیں گے شوہر کی زندگی میں جب وہ دے رہا ہے، بلکہ مانگنے کا بھی حق ہے عورت، اس لیے کہ اس کا ذاتی حق ہے، وہ مہر اس کا حق ہے۔ پھر اسی طریقے سے
بعض مرتبہ ایک آدمی لوگوں کو کچھ وعدے دیتا ہے، میں جو ہے انشاءاللہ اگر میرا فلاں مال آ گیا تو میں آپ کو فلاں دوں گا، فلاں دوں گا، فلاں دوں گا، یا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مان لیتا ہے، وہ بھی ایک قرض ہے، یا لوگوں کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے، اس پر گواہ مقرر ہیں، فلاں ادارے کو دینے کا ہے، اگر میرا فلاں مال جو ہے مجھے مل جائے، جو مال میرا پہنچنا ہے وہ مال اگر مل گیا، میرا حق مل گیا تو میں جو ہے یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ سب وصیتیں ہو جاتی ہیں۔ تو قرضوں میں سے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اگر وہ جائز طریقے سے باقاعدہ جو ہے اس نے کسی کو وعدہ کیا ہے اور اس پر لوگ گواہ موجود ہیں، یہ بھی ایک قرض شمار ہوتا ہے۔ نظر مان لیا تھا، وہ بھی ایک قرض ہوتا ہے۔ الغرض، قرض کی شکلیں الگ الگ ہیں، باقاعدہ جو ہے ہر آدمی کے معاملے میں باقاعدہ یہ سب تفصیلات جاننا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے بزنس میں عام طور پر دو طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو معاملہ جو چل رہا ہے دکانوں میں، لین دین میں، کیش دے کر ہم سودا خرید لیتے ہیں، چیز خرید لیتے ہیں، یہ ایک معاملہ ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے پاس کیش نہیں ہوتا، کوئی گھر لینا ہے، کوئی گاڑی لینا ہو، تو ہم جو انسٹالمنٹ میں لیتے ہیں، انسٹالمنٹ میں بھی جو ہے ہمارا معاملہ چلتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے یہ جو فین ہے 400 روپے میں کیش میں خرید لیتا ہوں، اگر مجھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہی فین جو ہے دکان والا مجھے 500 روپے میں دے رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ مہینے کے بعد دوں گا، 2 مہینے کے بعد دوں گا، یا میں ماہانہ قسط ادا کر دوں گا۔ انسٹالمنٹ میں ہوتا ہے، فوراً کیش بھی ادا کرتے ہیں، اس کی قیمت فوراً کم ہوتی ہے۔ آپ جو انسٹالمنٹ میں لیتے ہیں چیز کو تو یقیناً جو ہے اسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو باقاعدہ علماء حضرات جو ہیں اور حدیثوں کی روشنی میں اس بیع کو بھی، اس تجارت کو بھی جائز قرار دیے ہیں کہ ہر آدمی کے پاس کیش نہیں ہوتا، باقاعدہ جو ہے کچھ لوگ کیش دے کر خریدتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں باقاعدہ قرض میں لیتے ہیں۔ تو قرض میں لینے کی صورت میں تاجر جو ہے چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہے، 2 مہینے کے بعد ادا کروں گا، 6 مہینے میں ادا کروں گا، قسط وار ادا کروں گا، چیز کی قیمت ہے بڑھ جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ آپ نے خریدا تھا، اپنا جنگی لباس اس کے پاس رہن میں رکھ کر خریدے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زمانے میں بھی یہ رواج تھا، فوراً اگر آپ ادا کرتے ہیں تو اس کی قیمت یہ، اگر آپ جو تاخیر سے ادا کریں گے کیش، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو علماء نے ان احادیث کی روشنی میں باقاعدہ جو ہے نیٹ کیش کے ساتھ جو رواج ہے وہ بھی جائز ہے، اور جو ہے انسٹالمنٹ کے ساتھ چاہے 2 قسطوں میں، 3 قسطوں میں، جیسے آپ کی سہولت ہے آپ وہی چیز خریدتے ہیں اور اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تاجر کے پاس، تو وہ بھی چیز جائز ہے۔ ہر آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہر آدمی جو ہے فوراً ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک صورت ہے جس میں بچنا چاہیے کہ اگر کوئی تاجر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فائنانس سے جو ہے ہمارا کانٹیکٹ کرو، ہم جو ہے فائنانس کی بنیاد پر لیں گے، ایسا نہیں، تاجر سے ہی اسی چیز کو اسی وقت میں نیٹ کیش کے ساتھ یہ چیز آپ کے لیے یہ قیمت ہے، اور تاخیر کے ساتھ آپ ادا کریں گے، انسٹالمنٹ میں ادا کریں گے، اس کی قیمت یہ ہے۔ آپ کا معاملہ صرف ہمارا اور آپ کا تاجر کے ساتھ معاملہ ہو، تیسرا کوئی جو ہمارا جو ضامن نہ ہو، جیسے فائنانس وغیرہ بیچ میں داخل ہوتے ہیں، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ خود تاجر اپنی چیز کو اپنی مرضی سے قیمت بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے، وہ اس کا مالک ہے، اپنی چیز کے اعتبار سے اسے اختیار ہے، لیکن تیسرا تھرڈ پارٹی درمیان میں کوئی سودی طور پر آپ کو سود میں قرض دے رہا ہے اور درمیان میں وہ داخل ہو رہا ہے، وہ چیز نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا معاملہ بغیر سود کے ہو۔ چیز کی جو بھی قیمت لگے گی تاجر متعین کرے گا، اور قیمت آپ ادا کر رہے ہیں اور انسٹالمنٹ میں ادا کر رہے ہیں، تاجر کے ساتھ معاملہ ہو، تھرڈ پارٹی درمیان میں جو ہے آپ کا ضامن نہ ہو اور وہ آپ کا کفیل نہ ہو۔ ایسی صورت میں جو دونوں جو تجارتیں ہیں جائز ہو جاتی ہیں۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ جہاں تک ہو آدمی قرض سے بچنے کی کوشش کرے۔ قرض اچھی چیز نہیں ہے۔ قرض سے جس وجہ سے پناہ مانگے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی مجبور ہو جاتا ہے، مقروض ہونے کے بعد مجبور ہو جاتا ہے آدمی، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، وعدے خلافی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے
خصوصاً لین دین کے معاملے میں وعدہ خلافی کی وجہ سے مجروح ہو جاتا ہے آدمی. اس لیے خصوصاً بزنس کے جو سارے معاملات ہیں صاف صاف ہونا چاہیے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے صاف صاف یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اگر قرض کا معاملہ بھی درپیش ہو تو تم باقاعدہ جو اس معاملے کو لکھ لو پہلے سے. لڑائی کی نوبت نہ آئے, جھگڑے کی نوبت نہ آئے, وقت متعین کر لو. آپ معاملہ جو ہے لکھنے کے ساتھ ساتھ وقت متعین ہونا چاہیے کب دیں گے آپ. تیسرا اہم معاملہ جو ہے گواہ مقرر کر لو. گواہ مقرر کر لو. اگر ہمارے سارے معاملات کے اندر یہ تینوں اصول اگر پائے جاتے ہیں تو معاشرے کے اندر خاص کر کے سوسائٹی کے اندر جو ہے کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہوگی. قرآن جو کہتا ہے صاف صاف باتیں کہ جو ہے آپ یہ کہیں کہ مجھ پر اعتماد نہیں ہے, کہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے, یہ سب کوئی بات زبانی بات نہ ہو. صاف بات ہے. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا, قرض چھوٹا ہو یا بڑا, قرض ہی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے لکھ لو اسے, وقت متعین کر لو, اس پر گواہ مقرر کر لو. اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ بلا ضرورت قرض نہ لو. بلا ضرورت قرض نہ لو. محض اپنے اسٹیٹس بڑھانے کے لیے, اپنی شان بڑھانے کے لیے, مقروض ہونے کے لیے آدمی جو مقروض ہو جائے اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم, یا وہ اور ایک دعا اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال وشماتۃ الاعداء وغیرہ جو ہے بلا وجہ میں مقروض ہو جاؤں, اے اللہ مجھے تو اس سے بچا لے. خاص کر کے انسان کی زندگی میں قناعت ہونی چاہیے. قناعت ہونی چاہیے. مقروض ہونے سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز آدمی جو بھی اللہ دیا ہے قرض سے بچنے کے لیے اپنے موجودہ چیز سے راضی ہو جائے. اللہ جس حالت میں بھی رکھا الحمدللہ الحمدللہ. قرض سے بچنا ہے اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگرچہ کہ ہم وقت متعین کر کے لے بھی لیں, اس وقت سے پہلے ہماری وفات ہو جائے تو کیا ہوگا, قرض کی ادائیگی کی شکلیں کیا ہوگی, یہ سب سوچنا چاہیے. آدمی مقروض مرے, لوگوں ہمارا قرض ادا نہ کر سکیں اور قرض والا جو ہے ہمارے قرض کو معاف نہ کرے تو کیا ہوگا. جبکہ حدیث میں آتا ہے ایک شہید کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. اس لیے قرض جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. بلا ضرورت قرض لینا اچھی چیز نہیں, معیوب. اسی لیے محدثین نے اسے معیوب قرار دیا. البتہ ضرورتاً حالات کے اعتبار سے کبھی آدمی مجبور ہو گیا اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے, کبھی جو ہے بیماریوں کی وجہ سے, یا بچوں کی خاطر کبھی آدمی مقروض ہو گیا, یہ طبعی چیزیں ہیں. اسی وجہ سے ادھر اہل خیر حضرات سے بھی کہا گیا آپ لوگوں کا تعاون کرو, مدد کرو, بلا سودی قرضوں کے لیے آگے بڑھ کر لوگوں کا تعاون کرو, آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. یہ ساری باتیں جو شریعت جو بتا رہی ہے تاکہ لوگوں کا معاملہ صاف صاف ہو, صحیح ہو, لوگ مقروض نہ ہوں, قرضوں کی مصیبتوں سے بچیں لوگ. اس وجہ سے شریعت نے صاف اصول بتائے. ہمارا دین جو ہے جس طرح عبادات پر توجہ دیتا ہے, عقائد پر, معاملات, تو خاص کر معاملات پر زیادہ توجہ بھی دے رہا ہے. اس لیے کہ ہمارا معاملہ آپس میں جب تک صحیح نہیں ہوگا, خاص کر کے آدمی حرام سے جب تک نہیں بچے گا, عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. خصوصاً بزنس جو ہے صحیح طریقے پر ہونا چاہیے. جو ہم کھاتے ہیں عقل حلال ہونا چاہیے. لوگوں کا حق ہم پر باقی نہ رہے, لوگوں کے مقروض نہ ہوں. اور خصوصاً سودی کاروبار سے, سودی لین دین سے, انٹرسٹ کی زندگی سے اپنا دامن بچانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے صاف صاف فرمایا اس حرام شے میں اللہ نے برکت نہیں رکھا جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا. احل اللہ البیع وحرم الربا. بزنس حلال ہے اور سودی کاروبار, لینا دینا, لکھنا, اس پر گواہ بننا, یہ سب چیزیں جو حرام ہیں اللہ نے ان سب چیزوں کو بے برکت قرار دیا ہے. اس لیے ہم جو ہے ہر حال میں بچیں, اپنے معاملات کو صاف صاف رکھیں, اور اللہ سے بھی ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم جس طرح گناہوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں, دشمنوں کی ہنسی سے ہم پناہ مانگتے ہیں, دشمنوں کے غلبے سے ہم پناہ مانگتے ہیں, اللہ قرضوں کے غلبے سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اسی کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرضوں کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں تک ہو سکے اللہ کی بندگی کا ماحق کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. اللہ جب تک رکھے ایمان کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ, دنیا میں باقی رہنے اور کلمے کی موت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔